اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام آئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ وہ زخمی حالت میں تھا اور اس کو زد و کوب کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید غضبناک ہوئے اور حضرت زہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو اس کو کس نے مارا ہے۔ حضرت زہیب رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو پتہ چلا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا ہے۔ جس وقت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو گدھے پر بٹھائے لے جا رہا تھا۔ اس نے گدھے کو تیز دوڑایا تاکہ وہ گر جائیں، مگر وہ نہ گری تو اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی اور یہ زمین پر منہ کے بل گرا، اس لیے یہ زخمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ، وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ اس عورت کا باپ اور اس کا شوہر آیا اور ان دونوں نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کر دی۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کے خلاف سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور پھر اسے سولی دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے اس پر تو مصالحت نہیں کی تھی۔ پھر فرمایا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ دینے کے متعلق خدا سے ڈرو۔ جو شخص بھی ان میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے ذمے کوئی پناہ نہیں۔ بحرین میں چند بچے ہاکیوں سے کھیل رہے تھے اور بحرین کے عیسائیوں کا بڑا پادری پشپ بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران کھیل گیند اس کے سینے پر جا لگی۔ اس نے گیند اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور منت سماجت کے باوجود گیند دینے سے انکار کر دیا۔ بچوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر گیند واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، گیند ہمیں واپس کر دو۔ اس ملعون نے گیند واپس دینے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دی۔ پادری کی طرف سے توہین رسالت ہوتے ہی ان بچوں نے اس ملعون پادری کو ہاکیوں سے مار مار کر واصل جہنم کر دیا۔ یہ مقدمہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت آپ کی کیفیت دیدنی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے قبل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں اور بیش قیمت مال غنیمت بھی ملا، لیکن آپ ان سب چیزوں سے اتنے خوش نہ ہوئے جتنا ان بچوں کے ہاتھوں گستاخ رسول عیسائی پادری کے قتل پر خوش تھے۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کی برکت سے آج اسلام غالب معزز ہو گیا۔ پھر عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جب ان بچوں کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گندی زبان استعمال کی گئی تو کیا پھر بھی وہ غصے میں نہ آتے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت نہ دیتے؟ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گستاخ پادری کے قتل کو درست قرار دیتے ہوئے بچوں کے حق میں فیصلہ صادر کیا اور فرمایا، سنو، اس گستاخ عیسائی پادری کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔